الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام اور ایک قانون بنایا ہے، اور وہ قانون اور دستور یہ ہے جو انسان دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا، اور جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، جتنی بھی چیزوں سے انسان دنیا میں فائدہ اٹھاتا ہے اور لطف اندوز ہوتا ہے، وہ کوئی بھی نعمت انسان کے پاس ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، یا جو تکلیف انسان کی زندگی میں انسان کے اوپر آتی ہیں، بیماری ہے، پریشانی ہے، حالات ہیں، جتنے حالات سے انسان دوچار ہوتا ہے اپنی زندگی میں، وہ حالات کبھی بھی انسان کے اوپر ہمیشہ نہیں رہتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر حالات کو لا کر حالات کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ انسان کے اوپر خوشی ہے تو وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے، دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز تکلیف سے تعلق رکھتی ہو، نعمت سے تعلق رکھتی ہو، دنیا کی کوئی چیز ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک دن اس کو ختم ہو جانا ہے۔ اور عقل مند انسان وہ ہے جو انسان اپنی موت سے پہلے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے حبیب من اکیس الناس، سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد کے لیے تیاری کر کے پہلے سے رکھے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور سب سے بڑا بیوقوف انسان وہ ہے جو دنیا میں اپنی خواہشات پر عمل کرے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑ کر زندگی بسر کرتا رہے، اور اللہ سے اس بات کی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ یہ سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے۔ آدمی کو دنیا سے جانا ہے اور یقینی ہے تو اس انسان کے لیے اللہ نے راستہ بنایا ہے کہ یہ انسان اپنی زندگی میں اعمال کو تیار رکھے، اور اعمال کو تیار رکھ کر اپنی آخرت کو سنوارے اور اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری رکھے۔ لوگ دنیا میں یہ کہتے ہیں، آپ نے بارہا لوگوں کے منہ سے بات سنی ہوگی کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، بلکہ لوگ اس جملے کو غلط کہتے ہیں۔ موت یقینی ہے، موت کا بھروسہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ موت آئے گی۔ ہاں، زندگی کا انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کہ زندگی انسان کی بے وفا ہے، کہ زندگی انسان کا کبھی بھی ساتھ چھوڑ جائے گی، زندگی کبھی بھی ساتھ چھوڑ جائے گی۔ دنیا میں آنے کا اللہ نے نظام بنایا ہے، پہلے باپ آئے گا، بیٹا آئے گا، آخر میں پوتا آئے گا۔ دنیا کے جانے کا اللہ نے کوئی نظام اور کوئی ترتیب نہیں بنائی،
کہ انسان یہ سوچے ابھی میرا دادا زندہ ہے، ابھی میرا باپ زندہ ہے، میرا نمبر تو آخر میں آئے گا، میں تو تیسری پیڑھی اور چوتھی پیڑھی کا ہوں. بلکہ ایسا نہیں ہے. دنیا کا یہ روزانہ کا دستور ہے. دنیا اپنی آنکھوں سے روزانہ یہ منظر دیکھتی ہے. دادا بیٹھا رہ جاتا ہے اور پوتا دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے موت کا کسی کا کوئی وقت، کسی کا کوئی اللہ نے ترتیب نہیں بنائی کہ دنیا سے انسان پہلے جائے گا اور یہ انسان بعد میں جائے گا. دنیا میں جتنے اللہ والے گزرے ہیں، جتنے اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، انہوں نے اپنی موت کی تیاری موت کے آنے سے پہلے کری ہے. عبد الرحمن ابن منعم رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے محدث گزرے ہیں. ایک آدمی نے ان سے سوال کیا، حضرت آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ آپ کی زندگی کے اتنے دن باقی ہیں اور یہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، تو آپ کیا عمل کریں گے؟ مجھے بھی بتا دیجئے. اگر کسی انسان کو یہ علم ہو جائے کہ میری زندگی کا آج آخری دن ہے تو آپ کیا عمل کریں گے؟ عبد الرحمن ابن منعم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے عمل میں کوئی اضافہ اور کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی. میں جو روزانہ عمل کرتا ہوں میری وہ عمل پورے کے پورے وہی ترتیب سے رہیں گے، اگر مجھے علم بھی ہو جائے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے. کیوں میں نے اپنی زندگی کو اس طرح ترتیب دی ہے اور میری زندگی اس طرح سنورتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے ہر دن کو اپنا آخری دن متعین کیا ہے. میں روزانہ یہ سوچتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے. آج انسان بڑے دھوکے میں زندگی گزار رہا ہے، بڑی غفلت میں زندگی گزار رہا ہے. انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آج جس دکان سے اس نے اپنے لیے نیا کپڑا خریدا ہے، اپنے اولاد کی شادی میں پہننے کے لیے، اپنی عید کی خوشی کے لیے جس دکان سے نیا کپڑا یہ خرید رہا ہے، اس کو یہ علم تک نہیں ہوتا کہ یہ کپڑا میں پہن بھی نہیں پاؤں گا اور اسی دکان کے برابر والی دکان سے میرا کفن خریدا جا چکا ہے، میرا کفن تیار ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انسان کی زندگی 3 دن کی زندگی ہے. ایک دن وہ ہے جو گزر گیا، ایک دن وہ ہے جو آنے والا ہے، اور ایک دن وہ ہے جو کرنٹ زندگی ہے انسان کی، جس میں انسان زندگی گزار رہا ہے. آگے فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو دن گزر گیا اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو گزر گیا. جو دن آنے والا ہے اس کی بھی فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ معلوم زندگی میں وہ دن آئے گا بھی نہیں آئے گا. ہاں، انسان کی زندگی کا وہ دن اصل ہے جس دن میں انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے کہ اپنے اس دن کو عمل کرے اور وصول کرے. اس لیے حدیث میں آتا ہے جب روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج کے ساتھ ایک فرشتہ طلوع ہوتا ہے جو سورج کے ساتھ نائب بن کر یہ آواز لگاتا ہے کہ دنیا کے انسان، میں آج تیری زندگی میں ایک نیا دن ہوں، آج تیری زندگی میں ایک نیا دن ہوں، میرے دن کو عمل کر کے وصول کر لے اور میری زندگی کو عمل میں لے آ. کل قیامت کے دن میں تیرے عمل پر گواہ بنوں گا. اور دیکھ انسان، مجھے وصول کر لے کیونکہ میں زندگی میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں گا. انسان کے پاس وقت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے پاس یہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی قیمتی دولت اور نعمت ہے، ایک مرتبہ ہاتھ سے چلا جائے تو دنیا کا سارا مال و دولت خرچ کر انسان اس وقت کا 1 سیکنڈ خریدنا چاہے تو نہیں خرید سکتا. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مجذوب گزرے ہیں، ایک اللہ والے گزرے ہیں جن کو بہلول دانا کہا جاتا ہے. بڑے اللہ والے تھے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں مشغول رہا کرتے تھے اور مدہوش رہا کرتے تھے. لوگ ان کو بیوقوف سمجھا کرتے تھے. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں یہ قانون تھا، جس طرح دنیا میں سب بادشاہوں کے دربار میں ایک قانون اور ایک نظام ہوتا ہے، ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان آئے گا پرمیشن لے کر آئے گا، بغیر اجازت کے نہیں آئے گا، اجازت لے کر آئے گا. اس کو وقت دیا جاتا ہے
کہ فلاں وقت پر منسٹر صاحب ملیں گے، فلاں وقت پر سی ایم صاحب ملیں گے، آپ اس وقت میں تشریف لائیے۔ ہارون رشید کے زمانے میں یہ قانون تھا، ہر آدمی کے لیے وقت متعین تھا، کوئی اجازت لے کر آتا تھا، ہر آدمی اجازت لے کر آتا تھا۔ لیکن بہلول دانا کے لیے ہارون رشید کیا یہ عادت تھی کہ ہارون رشید نے اپنے سارے درباریوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ جب بہلول دانا ہمارے پاس آنا چاہیں، جس وقت آنا چاہیں، ان کو روکا نہ جائے، ان کو ہمارے پاس لایا جائے۔ بڑی حکیمانہ بات کیا کرتے تھے بہلول دانا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے بہلول دانا کو بلایا اور ہنسی مذاق کے انداز میں ایک چھڑی ان کو دی، ایک بیت دی ہارون رشید نے، اور یہ کہا کہ بہلول، دنیا میں تم سے بڑا بیوقوف اگر کوئی ملے تو اس کو یہ بیت اور چھڑی دے دینا۔ مطلب یہ تھا کہ دنیا میں تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، مست مگن آدمی ہو، زندگی کا کوئی معلوم نہیں ہے، کیسے گھومتے ہو، تمہارے کپڑے کیسے ہوتے ہیں، تمہارے بال کیسے ہوتے ہیں، تمہیں اپنی زندگی کا کوئی ہوش نہیں ہے، تم بالکل بیوقوف انسان ہو، اگر تم سے بڑا بیوقوف کوئی تمہیں ملے تو اس کو یہ چھڑی دے دینا۔ بات آئی گئی ہو گئی، ہارون رشید کے دربار سے بہلول دانا چلے گئے۔ ایک لمبا زمانہ گزر گیا۔ ایک وقت بہلول دانا کو معلوم ہوا ہارون رشید بیمار ہیں، بالکل آخری وقت ہے۔ بہلول دانا چلے گئے، دیکھا کہ بڑا مجمع ہے ہارون رشید کے دربار میں۔ جب بہلول دانا پہنچے ہیں تو ہارون رشید سے پوچھا، ہارون کیا حال ہے، کیسے بیمار ہو، کیا بات ہو گئی؟ ہارون رشید نے کہا، بہلول بر سفر ہے اور آخرت کا سفر ہے، اب اللہ کے دربار میں جانا ہے، اللہ کے یہاں حاضری ہوگی، اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ کہ اچھا آخرت کا سفر ہے تو کتنے دن میں واپس آؤ گے؟ کتنے دن میں واپس آؤ گے؟ کہ کہا، بہلول بڑے بیوقوف انسان ہو، کیسی بات کرتے ہو، آخرت کے سفر سے کبھی کوئی واپس بھی آیا ہے، کوئی واپس آیا ہے؟ کہ اچھا کبھی واپس نہیں آؤ گے، تو اچھا تم نے کتنے لشکر آگے بھیجے ہیں اپنے سفر کے لیے کہ پھر بیوقوفوں والی بات کرتے ہو؟ کہ آخرت میں تو انسان دنیا سے جاتا ہے، اکیلا جاتا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے، دنیا سے کوئی چیز لے کر نہیں جاتا۔ سکندر اعظم جس نے ساری دنیا کو فتح کیا تھا، وہ جب دنیا سے جانے لگا تو اپنے درباریوں کو، اپنے گھر والوں کو وصیت کی، جب میرا جنازہ لے کر جاؤ تو میرے دونوں ہاتھ باہر کر دینا کفن سے، میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر کر دینا۔ درباریوں نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، آپ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو کتنا بڑا لالچی انسان تھا سکندر اعظم، پوری دنیا کو فتح کر کے گیا اور دنیا سے جا رہا ہے تب بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا اور مانگتا ہوا جا رہا ہے کہ نہیں، میری یہ معنی نہیں ہے، میرا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ میں اس لیے چاہتا ہوں تاکہ ساری دنیا مجھے دیکھ کر یہ عبرت حاصل کرے کہ ساری دنیا کا فتح کرنے والا سکندر اعظم جب دنیا سے گیا ہے تو خالی ہاتھ گیا ہے، دنیا سے کوئی چیز اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا۔ تو بہلول دانا نے کہا کہ تم نے کوئی لشکر، کوئی تیاری نہیں کری، اتنا لمبا سفر ہے، معلوم ہے واپس بھی نہیں آنا۔ کہ ہارون رشید نے کہا کہ نہیں، دنیا کا آدمی جب جاتا ہے دنیا سے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، کوئی لاہو لشکر اس کے ساتھ نہیں جاتا۔ بہلول دانا نے کہا، میں نے تو بارہا دیکھا ہے جب دنیا میں تم ذرا سے ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے سفر کرتے تھے، بڑا لشکر تمہارا جاتا تھا، پہلے تیاریاں ہوتی تھیں، پھر جا کر تم آخر میں جاتے تھے، تم نے اتنے لمبے سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ اس کے بعد بہلول دانا نے وہ چھڑی نکالی جو ہارون رشید نے دی تھی اور یہ کہا تھا تم سے بڑا بیوقوف کوئی ہو تو اس کو دے دینا۔ ہارون رشید سے بہلول دانا نے کہا، بہلول تمہاری ایک امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے اور تم نے مجھ سے کہا تھا مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی ہو تو اس کو دے دینا۔ آج آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کے فرش کے اوپر میں تم سے بڑا بیوقوف کسی کو نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا سفر ہے اور تم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رکھی۔ ہارون رشید رونے لگے اور کہا، بہلول ہم تمہیں بڑا بیوقوف سمجھتے تھے لیکن تم تو بہت بڑے عقل مند ہو۔
انسان جب دنیا سے جائے گا تو انسان کے ساتھ کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، انسان کو تنہا جانا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدمی کی موت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ موت کے وقت جو انسان کے حالات پیش آتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ جیسے کسی انسان کے تین بھائی ہیں، اپنی موت کا وقت قریب دے کر اس نے تینوں بھائیوں کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ دیکھو میرا وقت قریب ہے، مجھے جانا ہے، مرنے کا وقت قریب ہے، تم میں سے کون میرے کیا کام آ سکتا ہے؟ تو ایک بھائی اس سے کہتا ہے کہ دیکھ بھائی، تو میرا بھائی ہے، تیرا اور میرا تعلق زندگی کا تعلق ہے، جب تیری روح نکل جائے گی اور تم مر جائے گا، میرا اور تیرا تعلق وہیں ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ اس کا مال اور دولت ہے جس کے پیچھے اس نے اپنی ساری زندگی کو کھپایا ہے۔ کیا ساری دنیا کا ایک ہی منشا اور ایک ہی مشن ہے کہ میری روٹی، میری بوٹی اور میری کوٹھی کا مسئلہ حل ہو جائے؟ جس کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، جس روزی کی ذمہ داری انسان کی اللہ نے لے رکھی ہے، انسان ساری زندگی اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے جب انسان کو موت آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اچانک انتقال ہو گیا، اچانک انتقال ہو گیا، فلاں بیماری میں مبتلا تھا اس لیے انتقال ہو گیا، اس کی عمر اتنی ہو گئی تھی، اس کی زندگی کے لمحات اور اس کی زندگی کی امید ختم ہو گئی تھی، اس لیے انسان دنیا سے چلا گیا۔ بلکہ نہیں، بلکہ انتقال اس لیے نہیں ہوا، بلکہ انتقال اس کا اس لیے ہوا ہے کہ یہ اپنی نعمتیں پوری کر چکا تھا، اپنی زندگی کے ایام پورے کر چکا تھا۔ انسان کی موت کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے آخری رکوع میں بیان کر کے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، بڑی تفصیل سے موت کی حالات کو انسان کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ اپنے اس مریض کو دیکھو، اپنے اس بھائی کو دیکھو جس کے پاس موت کا وقت قریب ہے، موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، تم اپنی ساری کوششوں کے باوجود اس بات میں فیل ہو جاتے ہو، تمہاری سائنس اس بات میں فیل ہو جاتی ہے کہ اس کی زندگی کے آخری لمحات سے اس کو بچا لو۔ خود اللہ تعالیٰ مطالبہ کر کے کہتا ہے ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے آلات میں، اپنی کوششوں میں پکے ہو اور سچے ہو اور تمہیں یقین ہے کہ ہماری یہ مشینیں ہمارے مریض کو اللہ کی پکڑ سے اور موت سے بچا سکتی ہیں، تو تم بچا کر دکھاؤ، تم بچا کر دکھاؤ۔ انسان کی جب موت کا وقت آتا ہے، انسان کی کوئی چیز کام نہیں آتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ انسان کا مال و دولت ہے جس کے پیچھے انسان نے اپنی ساری زندگی لگائی، یہ موت کا وقت آتے ہی انسان کا مال و دولت ختم، انسان کے مال و دولت ختم۔ اب اس کا مال اس کا نہیں رہتا، اس کا مال اس کے وارثوں کا بن جاتا ہے۔ دوسرے بھائی سے پوچھا، بھائی میرا موت کا وقت قریب ہے، تم میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ کہ دیکھ بھائی، میں تیرا بھائی ہوں، جب تیرا موت کا وقت آئے گا، تیرا انتقال ہو جائے گا، میں تجھے غسل دوں گا، میں تجھے کفن دوں گا، میں تجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا، اس کے بعد تیرا اور میرا رشتہ ختم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ اس کے رشتہ دار ہیں، یہ اس کے رشتہ دار ہیں جو قبر تک انسان کے ساتھ جائیں گے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، اپنے تیسرے بھائی سے پوچھتا ہے کہ تو میرے کیا کام آ سکتا ہے، تو میرے کیا کام آئے گا؟ فرمایا، دیکھ تو میرا بھائی ہے، تیرا انتقال ہو جائے گا، اس وقت بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا، تیرا جنازہ چلے گا جب بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا، تجھے لوگ قبرستان میں قبر میں اتاریں گے تب بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا، جب لوگ تجھے چھوڑ کر اکیلے تنہا قبر سے چلے جائیں گے تب بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تب بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ انسان کے اعمال ہیں جو انسان کے قیامت تک اور جنت تک کام دیں گے، قیامت تک انسان کا جنت تک ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے انسان کو دنیا میں آخرت کے لیے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی سے ارشاد کیا، فرمایا، اللہ کے نبی، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں کوئی عبادت کروں اور لوگ مجھے دیکھا کریں۔
اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. اللہ کے نبی نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی. کیوں؟ قرآن کا فیصلہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے نبی اپنی جانب سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی تھی. آپ خاموش ہو گئے. قرآن کریم کی آیتیں نازل ہونا شروع ہوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر, اور جبریل امین سورہ کہف کی آخر کی آیت لے کر نازل ہوئے اور ارشاد فرمایا اللہ کے نبی آپ ان صحابی سے کہہ دیجئے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو آدمی اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے, اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے, اس کو نیک اعمال کرنے پڑیں گے, نیک اعمال کرنے پڑیں گے. اور آگے فرمایا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا, اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی نہ ٹھہرانا کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں تنہا ہے اور وہ اکیلا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی آخرت کے لیے ایسی تیاری کر کے دکھائی تھی کہ ہر صحابی اپنی زندگی کو لے کر, اپنی موت کو لے کر ہر وقت فکر مند رہا کرتا تھا کہ نہ جانے میرا آخرت میں کیا بنے گا, موت مجھے کس حال میں آئے گی. کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جس حال میں زندگی گزارو گے اس حال میں موت آئے گی, جس حال میں موت آئے گی اللہ کے دربار میں قیامت میں اس حال میں کھڑے کیے جاؤ گے. صحابہ اپنے آخرت کے لیے عمل کرتے تھے, دنیا کے ایام کو وصول کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جنگل سے گزر رہے ہیں, ایک چرواہے کو دیکھا جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے, جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے. آپ کھانے کے لیے بیٹھے تو اس چرواہے کو بلایا, بھائی آؤ کھانا کھا لو. اس چرواہے نے کہا حضرت میرا تو روزہ ہے, میں کھانا نہیں کھا سکتا. تعجب ہوا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو, ایسی گرمی, چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے, جنگل بیابان ہے اور یہ آدمی روزے سے ہے. پوچھا کہ بھائی روزے سے کیوں ہوں؟ کہ حضرت میں اپنے ایام خالیہ کو پر کر رہا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. قیامت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا کھاؤ مزے سے پیو, مزے سے زندگی گزارو, یہ بدلہ ہے تمہارے ان اعمالوں کا جو تم اپنے ایام خالیہ میں کر کر آئے ہو. میں اپنے ایام خالیہ کو پر کر رہا ہوں. دنیا کی زندگی لوگ ایسے وصولتے تھے, دنیا کی زندگی میں لوگ اپنی موت کو اس طرح یاد کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات, لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد رکھو. اپنی زندگی کا روزانہ محاسبہ کرو کہ زندگی میں ایک وقت آنے والا ہے, ایک وقت ایسا آئے گا کہ مجھے اپنی ساری چیزوں کو دنیا سے چھوڑ کر جانا پڑے گا, دنیا کی ساری چیزوں کو الوداع کہنا پڑے گا, جن چیزوں سے محبت کر رہا ہوں ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. ارے ہم کس کھیت کی مولی ہیں اور ہم کس چیز کی وہ ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا, ساری کائنات کی ایک ایک چیز کو مزین کیا اور دنیا کی اس رنگ و برو کو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سجایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جبریل امین آئے. سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, طبرانی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جبریل امین آئے اور آ کر عرض کیا اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے کہ میرے محبوب سے جا کر کہہ دینا عش ما شئت فإنک میت, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی جیسی گزارنی ہے, جتنی گزارنی ہے گزار لیجئے, موت آپ کو بھی آئے گی, موت آپ کو بھی آئے گی, موت سے دوچار آپ کو بھی ہونا پڑے گا. وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ, زندگی میں آپ جو چاہیں عمل کریں آپ کو ایک دن اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی سے اللہ نے کہہ دیا تو آج دنیا میں کون انسان ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں دنیا سے نہیں جاؤں گا. دنیا میں جو آدمی جس فرقے اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے, لوگ دنیا میں ایسے گزرے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے تھے, اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے, ایسے لوگ بھی مانتے ہیں. آج بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں اور وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ دنیا میں ایک دن جو آدمی آیا ہے اس کو ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا, ایک دن اس کو دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.